اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول مداری اور اس کی ایپیسوڈ نمبر ہے 336۔ تو ناول کا شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے یعنی ناصر عظیم نے یعنی شاہ عالم نے اگر شبنم پر اتنا انحصار کرنے کی مجبوری کو اپنا لیا تھا تو اس لیے کہ میں اپنے سب سہاروں سے محروم کر دیا گیا تھا، اور سہارے بھی کمزور پڑ گئے تھے جو مجھے سنبھال سکتے تھے۔ ایک مفکر ہوبز کا قول ہے کہ اکیلا یا تو خدا رہ سکتا ہے یا پھر شیطان۔ میں ایک انسان تھا، میں اپنی خطا کار فطرت اور کمزوری کے باعث خود اپنے پیدا کیے ہوئے حالات کی ستم ظریفی کا شکار۔ مجھے ضرورت تھی، اور ایسے وقت میں جب چند بدگمانی، رنجش اور بہت ہی ذاتی وجوہ کی بنا پر مجھ سے بے رخی اور بے اعتنائی کر لیا تھا، صرف محبت کے لیے، اور زمانے میں محبت کے سوا کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں اور ساری توجہ کا محور مرکز اپنے شوہر کی ذات ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نال کے لیے اپنے ہاسپٹل کے سوا سب کچھ غیر اہم ہو گیا تھا، اور خان اعظم دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا سے بے تعلق ہو گئے تھے۔ میں شبنم کے ساتھ ذہنی رفاقت کو جذباتی قربت میں بدلنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ رات کے وقت شادرہ کے پرانے شہر کی گلیوں میں خاموشی اور ویرانی کا راج تھا۔ موسم سرما رخ ہو رہا تھا، مگر لوگ ابھی گھروں کے دروازے بند کیے سو رہے تھے۔ کہیں کہیں ٹی وی کے ڈرامے یا فلم کے ڈائیلاگ اور ڈیک پر سنی جانے والی موسیقی سے بستی میں زندگی کے وجود کا احساس ہوتا تھا۔ بازار سے گزرتے ہوئے میں نے بہت سے لوگوں سے پتہ معلوم کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ مجھے کس سے ملنا ہے، لیکن واضح طور پر کسی نے میری رہنمائی نہیں کی۔ ایک نے کہا مشرق تو دوسرے نے تجوید کی کہ مغرب کی سمت بتائی، اور جب وہ آپس میں الجھ گئے تو میں چل پڑا۔ کچھ دیر بھٹکنے کے بعد مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ میرا مطلوبہ پتہ جی ٹی روڈ کے متوازی نئی آبادی میں ملے گا۔ پرانے شہر کے باسی پرانے لوگوں کو بھی جانتے تھے، اور ان گھروں کے پرانے مکینوں کو بھی۔ جدی پشتی حویلیاں تو اب لاہور کے پرانے شہر میں بھی گنتی کی رہ گئی تھیں۔ ہر جگہ نئی نسل نئے ٹھکانے تلاش کر رہی تھی، اور اندرون لاہوری بھائی بھاٹی دروازے سے نکلنے والے گلبرگ سے امریکہ تک ہجرت کر گئے تھے۔ یہی حال پرانے شادرہ کا تھا، جو کہنے کو پرانا تھا مگر لاہور کے مقابلے میں نئی بستی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب یہاں بھی اگلی صدی کے لوگ تھے جو پچھلی صدی کے گھروں کی سکونت ترک کر کے ضرورت کو حالات کا تقاضا سمجھنے لگے تھے، لیکن پھر بھی پرانے وقت کے آثار ایک پوری نسل کی صورت میں موجود تھے۔ حلوائی کی ایک دکان پر بڑے بڑے پیالوں میں ملائی پیڑے والا دودھ پینے کے شوقین جان بنانے والے کچھ لوگ سیاسی بحث میں الجھے ہوئے تھے، اور ایسے چلا چلا کے فریق ثانی پر اپنا موقف واضح کر رہے تھے کہ لگتا ہے دنگل شروع ہی ہونے والا ہے۔ یہ نواز شریف اور بے نظیر کے جذباتی اور نادانی کی حد تک سادہ لوح حامی تھے، جو خوش فہمی پر قائم امیدوں کے سراب کا تعاقب کرنے میں اتنی ہی خوشی محسوس کرتے تھے جتنے ان سے پہلے کے لوگ۔ ان کے لیے ایک خاص کھیل تھا جس میں ان کو ایک فریق کی حیثیت حاصل رہتی تھی، اور ان کا سہارا جوش و خروش ہار جیت کے فیصلے سے وابستہ رہتا تھا، ورنہ وہ چاہتے تو سوچ سکتے تھے کہ اس بار جیت سے انہیں پہلے کیا ملا جو اب ملے گا۔ میں نے گاڑی روک کے پتہ پوچھا تو ہلوائی نے وسیع کڑھائی دی کفگیر گھمانے کا عمل موقف کیا، اور حاضرین جلسہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نمایاں ہوتی توند والے ایک شخص نے ڈکار لی، ہاشم رضا، وہ اپنے گورادسپور والے یا اوکاڑے والے؟ میں نے کہا مجھے تو صرف نام معلوم ہے۔ اس کے سیاسی مخالف نے کہا اوئے دفع کر نام کو، پتہ معلوم ہے تو بتا۔ اوئے پاگلا، بندہ مکان کو جانتا ہے کہ رہنے والے کو؟ اب ادھر آ کے تیرا نام پوچھے کوئی تو سب کہیں گے وہ مرغی چور، اور گھر لے جائیں گے تیرے۔ بکواس نہ کر، تو خود شیطان کی طرح مشہور ہے ٹھرکی۔ دوسرے شخص نے فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ سارا دن حکیم بونگے کے پاس، میں نے کہا یار آپس میں لڑ لینا بعد میں۔ تیسرا شخص جو اپنے پیالے کے کنارے پر لگی ملائی کو مونچھوں پر مل رہا تھا، پیالہ رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ لو جی ہم چلے، باؤ ہم کو پہچانتے ہیں، سیدھا اس جگہ جیسے گولا گرتا ہے نشانے پر۔ وہ دروازہ کھول کر میری گاڑی میں بیٹھ گیا۔ باقی تین بھی بحث کے غبارے کی ہوا نکل جانے سے بد مزہ ہو گئے تھے، اور محفل جو شاید کچھ دیر اور جمی رہتی میری دخل اندازی سے ختم ہو گئی۔ حلوائی نے نعرہ لگا کے میرے ساتھ بیٹھنے والے کو یاد دلایا تو آج بھی وہ بغیر پیسے دیے جا رہا ہے۔ پہلوان کچھ یاد ہے حساب؟ اور حساب رکھ اپنے پاس، ہم کوئی دنیا سے تو نہیں جا رہے، اور جائیں گے تو والی وارث ہیں اپنے۔ اس نے برا مانے بغیر کہا چلو باؤ جی۔ 5-7 منٹ کے سفر میں میرے گائیڈ کے فرائض سر انجام دینے والے پہلوان نے مجھے رستم شادرہ کا خطاب حاصل کرنے سے اپنے والد مالد کے منصب شہادت پر فائز ہونے تک کے قابل فخر حوالے دیے، اور یہ بتایا کہ اس دور میں جب پہلوانی کا فن روبہ زوال ہے، وہ کس طرح اپنی خاندانی عظمت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہے۔ لو جی اس بار بھی مقابلے پر کوئی نہ آیا تو میں نے اعلان کر دینا ہے اپنے رستم شادرہ ہونے کا۔ میں نے کہا یعنی ایسے پہلا بھی ہو چکا ہے، تم نے چیلنج کیا اور لڑنے کوئی نہیں آیا؟ آہو جی،
بعد میں کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دنگل والا اعلان نہیں سنا تھا؟ کیا تمہارے والد بھی ایسے ہی بنے تھے رستم شادرا؟ اس نے برا مانے بغیر کہا۔ اور نہیں جی، ان کے تو بڑے مارکے ہوئے تھے، خود اپنا جھارا پہلوان ریفری تھا، اور اس نے خود غرض دیا رستم شادرا کا ابا جی کو۔ میں نے کہا لیکن وہ شہید کیسے ہوئے؟ کیا اکھاڑے کے بجائے کسی محاذ پر لڑنے چلے گئے تھے؟ سن 71 کی جنگ میں۔ انہیں ایک آہ بھری بڑی دردناک سٹوری ہے جی۔ آپ جانتے ہو ہتھوڑا پہلوان کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ ہتھوڑے کو ہیمر۔ میں نے کہا وہ کوئی غیر ملکی پہلوان تھا؟ آہو جی، باہر سے آیا تھا اور اس نے چیلنج کر دیا ابا جی کو۔ اس کافر نے دیسی کشتی میں ولایتی کشتی کا داؤ لگایا، یہ صاف فاؤل تھا، مگر ریفری کی سیٹی بجانے سے پہلے ہی ہتھوڑے نے ابا جی کی شیر جیسی گردن پکڑ لی۔ ابا جی نے نعرہ لگایا، یا علی ادھر بس۔ اس نے پھر آ بھری، بس کیا، ہیمر کو لمبا لٹا دیا۔ نہیں باؤجی، وہ آپ لیٹ گئے، ان کی گردن ٹوٹ گئی تڑک کر کے، ہتھوڑا نس گیا ادھر سے، ورنہ ابا جی کے پٹھے۔ میں نے کہا شہید کا لقب کس نے دیا انہیں؟ وہ سادگی سے بولا، اپنے مولوی صاحب نے، وہ کافر تھا اور ابا جی کا اس سے مقابلہ جہاد تھا۔ میں نے کہا یہ جہاد کیسے ہو گیا؟ لو جی، آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہو شکل سے۔ ابا جی نے کہا کہ کس کی عزت بچانے کے لیے جام شہادت نوش کیا؟ مسلمانوں کی، پاکستان کی۔ ادھر گڈی روک لو، یہ ہے آپ کے بندے کا گھر، سلادان لکم سلادان لکم۔ وہ گاڑی کے رکتے ہی اتر کے واپس ہو گیا، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ غالباً رستم شادرا کی شہادت کے مسئلے پر اپنے شیخ کا اظہار کر کے میں نے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ جہاں مسئلہ جذبات کا ہو وہاں منطق یا دلیل کا کیا کام؟ اس نے جس مکان کی طرف اشارہ کیا تھا وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ شاید ایک کنال پر تعمیر کردہ کوٹھی تھی جس پر کام تکمیل کے مراحل میں ہی رک گیا تھا۔ اخراجات میں اندازوں کی غلطی کے باعث ایسا اکثر ہو جاتا ہے، اور مزید وسائل دستیاب نہ ہوں تو مکین نامکمل گھر میں بھی رہائش اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر باقی رہ جانے والے سب کام آہستہ آہستہ وہیں رہتے ہوئے کراتے جاتے ہیں۔ مگر اس مکان میں کسی کے رہائش پذیر ہونے کا آثار یکسر منقوط تھا۔ اس کے احاطے کی 8 فٹ اونچی دیوار میں نصب گیٹ بند تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مجھے گیٹ کے لوہے پر غالب آ جانے والا زنگ کا زنگ دکھائی دے رہا تھا، اور وہ تالا بھی جو بالکل نیا تھا۔ شاید ایک نئے تالے کی موجودگی نے ہی مجھے گاڑی سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہاں ایک زنگ خوردہ پرانا قفل ہوتا تو کوئی بات انوکھی نہ لگتی۔ میں نے گیٹ تک جا کے اندر جھانکا۔ گھر کے کھڑکی دروازے سب بند تھے۔ باہر کی دیواروں پر نہ پلستر تھا اور نہ رنگ، مگر کھڑکیوں میں شیشے تھے اور چابی والی گرل بھی تھی۔ گیٹ سے عمارت تک شاید 15 گز کا فاصلہ ہوگا۔ سیدھے ہاتھ پر 5 گز چوڑی گلی میں سنسان پڑی تھی۔ یہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھی، اور مکان کی 2 کھڑکیوں کے درمیان نظر آنے والے دروازے کا رخ بھی اسی سمت میں تھا۔ سامنے کے حصے اور گیلری میں نہ گھاس تھی، نہ گملوں میں پودے اور نہ درخت۔ گیلری کا فرش ضرور پکا تھا، لیکن سامنے کا حصہ کچا چھوڑ دیا گیا تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹس کی جتنی روشنی گیلری میں پہنچ رہی تھی، اس سے مجھے فرش پر تیل کے داغ نظر آئے جن پر سے ٹائر گزرے تھے، تو داغ لمبائی کے رخ پھیل گئے تھے۔ یہ مکان کے زیر استعمال ہونے والے واحد علامت تھی، ورنہ اندر نہ کہیں روشنی تھی اور نہ کوئی آواز۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ مجھے اتنے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہاں لانے والا غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس علاقے کا پرانا باسی تھا۔ رستم شادرا کے فرزند کا بچپن اور جوانی شادرا کی گلیوں میں گزرے ہوں گے۔ جہاں اب یہ ویران گھر تھا وہاں پہلے میدان یا کھیت ہوں گے۔ جہاں وہ گڈیاں اڑاتا ہوگا اور گلی ڈنڈا یا فٹ بال کھیلتا ہوگا، اب یہ سارا علاقہ نئی طرز کے مکانات سے آباد تھا، اور یہ بڑے شہر کی طرح مفادات کی نئی کالونی بن گیا تھا جہاں نسبتاً خوشحال اور ماڈرن لوگ رہتے تھے۔ میں نے گاڑی کا انجن بند کر کے لائٹس بھی آف کر دیں۔ آگے پیچھے کے بہت سے گھروں کے سامنے کھڑی گاڑیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کا شمار بھی متوسط طبقے میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے 1 کنال کے پلاٹ سستے خرید لیے تھے، مگر ان کے پاس مکان کی تعمیر میں کوٹھی کی شان پیدا کرنے کے وسائل نہیں تھے۔ ڈیزائن اور بیرونی آرائش میں جدت و انفرادیت کا خیر کن اندازہ جو گلبرگ ڈیفنس یا کیلوری گراؤنڈ جیسے پوش علاقوں میں نظر آتا ہے، یہاں ناپید تھا۔ لوگوں نے پرانے کی جگہ نئے نقشے کے مطابق زیادہ بڑے گھر بنوا لیے تھے، اور بس گیٹ پر نام کی کوئی تختی نہیں تھی اور نہ کوئی نمبر لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والے دونوں پلاٹ خالی تھے، لیکن ایک کو آگے پیچھے دیوار اٹھا کے اور گیٹ لگا کے محفوظ کر لیا گیا تھا، اور دوسرے کی بنیادیں بھر کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ خالی احاطے گیٹ پر مجھے سفیدی سے لکھا ہوا نمبر مل گیا۔ اس کے آگے والے مکان میں روشنی تھی، اور اس کے سامنے ایک ویگن بھی کھڑی تھی۔ میں نے قریب جا کے دیکھا تو مجھے نیم پلیٹ پر نمبر بھی نظر آ گیا، جس سے ہاشم رضا کے گھر کے نمبر کی تصدیق ہو گئی۔ 10 منٹ میں میرے پاس سے صرف ایک گاڑی گزری تھی اور 2 جوان سگریٹ پیتے گزرے تھے۔ وہ اپنی باتوں میں اتنے منہمک تھے کہ انہیں مجھ پر شک کا خیال ہی نہیں آیا، ورنہ میرے اعتبار تو مشکوک تھے۔ میں لوٹ کے ہاشم رضا کے دروازے پر کھڑی کار تک پہنچا تو مجھے شدت سے اپنے ایڈٹ نمبر 1 ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک لا حاصل جستجو میں مزید 1 گھنٹہ ضائع کر دیا تھا۔
اب تک نہ شبنم کا کوئی پتہ تھا، نہ عریض خان کا جو اس کی حفاظت پر مامور ہو گئے تھے، مگر شاید خود اپنی حفاظت نہ کر سکے تھے۔ میرا یہ شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ وہ دونوں جہاں بھی ہیں خیریت سے بہرحال نہیں ہیں۔ ان کے پاس رابطے کا مؤثر ذریعہ موبائل فون تھا، غالباً وہ اس سے محروم ہو گئے تھے یا کر دیے گئے تھے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں آزاد صاحب سے کیا کہہ کر آیا تھا کہ اگر 1 گھنٹے تک انہیں میرا کوئی پیغام نہ ملا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ میں نے گاڑی میں سے اپنا موبائل فون نکالا تو یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ اس کی بیٹری تقریباً ختم ہو رہی ہے۔ میں نے جھنجھلا کے خود کو ہی سہا، صبح سے اب تک میں نے اسے چارج نہیں کیا تھا۔ اگر گھر سے روانہ ہوتے بھی میں اسے چارجنگ پر لگا دیتا تو یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ اب قصور میرا ہو گیا ہے۔ شبنم یار رئیس نے موقع ملنے پر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی ہوگی تو انہیں وہی جواب ملا ہوگا جو پہلے مجھ پہ مل رہا تھا۔ میں سب سے میلوں دور ایک ویران اور اجنبی جگہ پر بالکل بے تعلق کھڑا تھا اور صرف آزاد صاحب جانتے تھے کہ میں کہاں ہوں، مگر وہ اس وقت اخبار کی کاپی جوڑنے میں ایسے مصروف ہوں گے کہ دنیا مافیا سے بے خبر ہوں گے۔ نہ انہیں میرا خیال آئے گا اور نہ کسی کو ان سے میرا پتہ پوچھنے کا خیال۔ ہاشم رضا کے سامنے والا گھر نسبتاً بہتر بنا ہوا تھا۔ اس کے باہر سڑک تک تھوڑی سی اضافی زمین گھیر کے لان بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ غالباً آوارہ کتے بلیوں نے اس کوشش کو ناکام کر دیا تھا۔ گیٹ کو سنبھالنے والے پلرز پر سیاہ چکنے ٹائل تھے اور گیٹ لائٹس بھی روشن تھیں۔ میں نے قریب جا کے دیکھا تو وہ کسی ڈاکٹر عظمت جنجوعہ کا گھر تھا۔ عام طور پر لوگ رات گئے کسی اجنبی کے دروازے کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں اور گھر کا فون استعمال کرنے کی اجازت تو بالکل نہیں دیتے۔ گھنٹی بجانے پر کسی عورت نے انٹرکام پر میرا نام پوچھا۔ ظاہر ہے وہاں مجھے نام سے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ 1 منٹ کی خاموشی میں مجھے انٹرکام کے اسپیکر پر مختلف آوازیں سنائی دیں۔ کوئی ناصر عظیم ہے، کسی مرد نے قریب ہی سے کہا۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کا کوئی جاننے والا نہ ہو؟ مرد نے اکھڑ لہجے میں کہا، اتنی رات کو گھر آنے والا کوئی ناصر عظیم میرا واقف نہیں۔ عورت کی آواز پھر آئی، کیا کام ہے جی؟ میں نے کہا ڈاکٹر جنجوعہ سے ملنا ہے مجھے۔ عورت نے یہ بات مرد کو بتائی۔ وہ لائن پر آ گیا، کیا بات ہے؟ میں گھر پر کسی کو نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا کوئی مجھے مرد لاحق نہیں ہے، ایک فون کرنا ہے۔ فون؟ ہم نے کیا باہر PCO کا بورڈ لگا رکھا ہے؟ میں نے انگریزی میں کہا، آئی ایم سوری لیکن میرا موبائل جواب دے گیا ہے اور میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہاں میں کسی کو نہیں جانتا۔ میں یہ چھوٹا سا بے ضرر جھوٹ نہ بولتا تو ڈاکٹر انٹرکام کا ریسیور رکھ دیتا اور بات وہیں ختم ہو جاتی۔ شاید مجھے دوسرے اور پھر تیسرے دروازے پر جا کے پھر اپنی ضرورت بیان کرنی پڑتی۔ خلاف توقع اکھڑ لہجے والے ڈاکٹر نے کہا، اچھا ٹھہرو 1 منٹ، میں آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اوپر کے ٹیرس کی لائٹ آن ہو گئی۔ 1 منٹ بعد وہ نائٹ گاؤن کے بند مانتا ٹیرس پر نمودار ہوا۔ اس نے میرا جائزہ لینے کے بعد کار کو دیکھا، پھر کسی سے کہا کہ وہ گیٹ کھولے۔ گیٹ لاک کا تعلق انٹرکام سے تھا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ بڑے گیٹ میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھل گیا۔ میں منتظر رہا کہ باہر کوئی آئے گا، مگر ڈاکٹر نے اوپر سے ہی کہا کہ آ جاؤ اندر، فون باہر رکھا ہے۔ فون برآمدے میں دیوار پر نصب تھا، وہیں جا کر سیاہ پر پڑی ہوئی۔ یہ اچھا انتظام تھا، ان سے یہیں بات کی جا سکتی تھی، جن کو اندر لے جا کے ڈرائنگ روم میں بٹھانا ضروری نہ ہو۔ فرصت سے بیٹھنے اور اخبار پڑھنے کے لیے بھی یہ جگہ اچھی تھی، کیونکہ سامنے مختصر مگر خوبصورت باغ تھا اور ضرورت پڑنے پر یہی فون بھی ریسیو کیا جا سکتا تھا۔ گھر کے دروازے بدستور بند اور شاید مقفل تھے۔ مجھے فون کرنے کی اجازت دے کہ انہوں نے کوئی رسک نہیں لیا تھا۔ شاید ڈاکٹر اس وقت بھی مسلح تھا۔ جب اس نے مجھے اوپر والے ٹیرس سے دیکھا تھا، نہ وہ خود نیچے آیا اور نہ اس نے مجھ سے ملنا ضروری سمجھا۔ یہ بد اخلاقی نہیں، حالات کا تقاضا تھا۔ ایسے تمام علاقے ڈاکوؤں کے زد میں تھے جہاں خوشحال لوگ ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے ہوں، مال ملنے کی امید ہو مگر دیکھے جانے یا پکڑنے جانے کے امکانات کم سے کم ہوں، اور ڈاکو گھر میں گھسنے کے لیے ایسے ہی عذر کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر اخلاقی طور پر 24 گھنٹے اپنے دروازے پر آنے والے ہر ایمرجنسی کیس کو دیکھنے کا پابند ضرور ہوتا ہے، مگر ڈاکٹرز کے بھی اپنے مسائل و اپنی مجبوریاں ہیں۔ ان کی نجی زندگی بھی ہوتی ہے جس میں وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتے۔ وہ خادم انسانیت بن جاتے، ایسے لوگ ان کا جینا حرام کر دیں جو آدھی رات کو انہیں جگا کے نزلہ زکام کی دوا طلب کریں گے۔ کچھ ڈاکٹرز ایسے ضرور ہوں گے جو اپنے مقدس پیشے کے سارے تقاضے ہر حال میں پورے کرتے ہوں گے، مگر اب بیشتر ایسے تھے جن کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن جذبات نہیں تھے۔ میں نے اطمینان سے آزاد صاحب کو فون نمبر ڈائل کیا۔ وہ کاپی میں الجھے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے رات گزرتی تھی خبروں کی ترسیل کی رفتار بڑھتی جاتی تھی اور ان پر اخبار کی شکل دینے کے اعصاب شکن کام کا دباؤ بھی بڑھتا جاتا تھا۔ 4-5 گھنٹیاں بجنے کے بعد انہوں نے کہا، بھائی جی خوب، اور پھر زور سے ہنسے، وزیر محبت۔ میں نے کہا، جی مجھے کسی وزیر سے نہیں، آزاد صاحب سے بات کرنی ہے۔ میں ناصر عظیم بول رہا ہوں۔ بولو برخوردار، تم بھی بولو، لیکن پہلے ہماری سن لو۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، خوب لطیفہ ہے اور پیدا کیا ہے۔ اس نطفہ ناتحقیق نے اپنے کاتب جواہر رقم لال دین گجراتی نے، وہ خفا ہوتے کاتب کو جواہر لال نہرو کی اولاد معنوی کہتے تھے۔ میں نے کہا، دیکھیے لطیفہ پھر سنائیے گا۔
افواہ، ارے میاں لطیفہ بھی باسی ہو جائے گا ڈبل روٹی کی طرح تو پھر لطف نہیں دیتا۔ اس نے وزیر محنت کو لکھ دیا وزیر محبت، ہمیں تو بڑی اچھی لگی، اور اس کی بات کی محنت کرنے والوں کے مسائل کے وزیر محنت سے تو محبت کرنے والے بھی کم نہیں ہیں۔ ایک وزیر اس محکمے کا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آزاد صاحب بتانا مجھے صرف اتنا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں جھک مار کے۔ آؤ بھائی کچھ بھی مار کے آؤ، مگر ابھی ہم کاپی بھیج رہے ہیں ورنہ تم سے جھک کی تعریف پوچھتے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا شبنم یار رئیس خان کی کوئی خبر؟ ہاں وہ ایک خبر ہے تو صحیح، استاد رئیس خان ستار نواز کے بارے میں، وہ جو مغنیہ بلقیس خانم کے مجازی خدا کہاں گئی؟ خیر صبح پڑھ لینا اخبار میں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ ظاہر ہے شبنم نے یا رئیس نے کوئی پیغام دیا ہوتا تو وہ بتا دیتے۔ رئیس خان کے نام پر ان کا ذہن دوسری طرف چلا گیا تھا، کیونکہ اس وقت ان پر خبروں کا بخار سوار تھا۔ اچانک مجھے رکشی کی یاد آئی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے اس سے کوئی کارآمد بات معلوم ہو جائے، ورنہ میں فرید عباسی کو بتا سکتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ آزاد صاحب کے مقابلے میں اس کی بخبری میرے لیے زیادہ معمول مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے صاحب خانہ سے ایک فون کال کی اجازت لی تھی، وہ سامنے ہوتا تو میں ضرور اس سے پوچھ لیتا۔ اخلاقی طور پر میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں اسے کال چارجز دوں جو میں جانتا تھا وہ ہرگز نہ لیتا۔ عام لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہر شخص کو ضرورت پڑنے پر فون کرنے دیں تو ان کا بل بڑھتا ہے، اور ایک ایک کال کے پیسے لیتے ہوئے سب کو شرم آتی ہے۔ چنانچہ زیادہ تر لوگ فون کی خرابی کا بہانہ کر کے ٹال دیتے ہیں، حالانکہ کسی پیشہ ور بیکاری کو 1 روپیہ خیرات دینے سے کہیں افضل ہے کہ کسی ضرورت مند کو ایک فون کال کرنے دی جائے۔ میں نے دوسرا نمبر ملا کر فرید کی آواز سننے ہی کہا، فرید یار میں شادرہ سے ایک ڈاکٹر کے گھر سے بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر؟ کیا ہوا ہے تجھے بھائی؟ ڈاکٹر یہاں کم پڑ گئے تھے؟ میں نے کہا یار میں شبنم اور رئیس کی تلاشی میں آیا تھا، وہ 3 گھنٹے سے لاپتہ ہیں۔ 3 گھنٹے سے تو زیادہ نہیں ہوتے، اور یہ کس نے مشورہ دیا آپ کو کہ وہ دریا پار شادرہ میں ملیں گے؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، تو ایک نمبر نوٹ کرو اور ایڈریس بھی۔ ہاں بول، فرید عباسی نے کہا۔ میں نے نمبر لکھوا کے نام ہے ہاشم رضا، میں کچھ دیر بعد پھر فون کروں گا کہیں اور سے۔ میرے موبائل فون کی بیٹری ڈیڈ ہے۔ ریسیور رکھ کے میں باہر آیا۔ ڈاکٹر نے اپنے نائٹ گاؤن کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا تھا۔ جاتے وقت دروازہ بند کر دینا، لاک ہو جائے گا۔ میں نے منہ اوپر اٹھا کے کہا، تھینک یو سر، میں نے 2 لوکل کالز کی ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ وہ شکی مزاج آدمی نہیں تھا، ورنہ اندر کے کسی فون پر میری گفتگو سنتا یا دیکھتا کہ اپنی گاڑی کی خرابی دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں۔ اس کے لیے اندھیرے میں کھڑی گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا بھی مشکل تھا۔ شاید اسے زیادہ اعتماد اس ریوالور پر ہوگا جو وہ نائٹ گاؤن کی جیب میں پکڑے کھڑا ہوگا، لیکن یہ صرف میری قیاس آرائی تھی۔ میرا وہاں رکنا لا حاصل تھا، لیکن گیٹ سے باہر نکل کے مجھے خیال آیا کہ میں ڈاکٹر سے ہاشم رضا کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر ابھی تک ٹیرس پر موجود تھا۔ میں نے پلٹ کے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے والے گھر میں ہاشم رضا صاحب رہتے ہیں؟ ڈاکٹر چند سیکنڈ بعد بولا، رہتے ہیں نہیں رہتے تھے۔ میں نے کہا میرے پاس صرف فون نمبر اور ایڈریس تھا جو انہوں نے مجھے بہت پہلے دیا تھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اب کہاں ہیں؟ ہاں بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا میں انہی سے ملنے آیا تھا، تم کو 6 مہینے پہلے آنا چاہیے تھا، پروفیسر اب دوسری دنیا میں ہیں۔ پروفیسر؟ میں اپنی حیرت سے نہ چھپا سکا، یعنی ایسے ہی سرسری ملاقات ہی تمہاری، اس کے بارے میں تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ تاریخ کا پروفیسر تھا اور ریٹائرڈ لائف گزار رہا تھا، اب اسی کا مکان کسی نے لیا ہے؟ میں نے کہا کس نے اور کب؟ تم کیوں تفتیش کر رہے ہو؟ تم پولیس کے آدمی تو نہیں لگتے۔ میں نے کہا جی میں تو شریف آدمی ہوں۔ وہ ہنسا، میں نے دیکھا تھا کسی کے دروازے میں یہ تالا ڈالتے ہوئے ابھی ہفتہ 10 دن پہلے۔ میں نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس مڑا ہی تھا کہ کسی وجہ کے بغیر میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا، ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بھی واپس جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ یس، آپ کو ڈسٹرب کیا اس کے لیے معذرت، لیکن ایک بات اور ہے، اگر آپ کو معلوم ہو پروفیسر ہاشم رضا کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ ڈاکٹر نے جواب دینے سے پہلے سوچا، ویسے تو یہاں سب جانتے ہیں کہ پروفیسر کا قتل ہوا تھا۔ قتل؟ وہ اکیلا رہتا تو تھا، یہاں بیوی مر چکی تھی اور بچے باہر ہیں۔ اس کی لاش کا پتہ 3 دن بعد چلا تھا، جب بو محسوس ہوئی مجھے، میں ہی گزرتا ہوں اس دروازے کے سامنے سے اکثر۔ رپورٹ بھی میں نے لکھوائی تھی، باقی انفارمیشن تمہیں پولیس اسٹیشن سے مل سکتی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے بولا، شکریہ۔ میں نے کہا، وہ اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ڈاکٹر کے گھر میں ٹیرس کے علاوہ گیلری کی لائٹ بھی آف ہو گئی، پھر گیٹ لائٹس بھی بجھ گئیں۔ رات کے 11:30 بجے تک اکثر لوگ سو جاتے ہیں یا سونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، مگر میرے مقدر میں خواری لکھی تھی، ابھی تک میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور نہ ہی مجھے اس کا خیال آیا تھا۔ میں نے موبائل فون کو چارجنگ پر لگایا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی، کسی نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے ہونٹوں سے آواز نکالی، شش۔ میں نے بائیں طرف دیکھا تو احاطے والے خالی پلاٹ کی دیوار کے اوپر مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ ہیڈ لائٹس آف رکھتے ہوئے میں گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے لے گیا تو دیوار پر نظر آنے والے چہرے کے نقوش کچھ واضح ہو گئے۔ وہ فائق علی عرف فیقہ تھا۔ میں بھونچا کے رہ گیا اور اچانک میری کوفتر مایوسی کا احساس خون کی گردش تیز کرنے والے تجسس میں بدل گیا۔
مجھے یہ شرمندگی نہ رہی کہ میں نے احمقانہ سراغ رسی کے مظاہرے میں اپنا وقت ضائع کیا اور یہاں آ کے جھک ماری۔ میں نے پوچھا، تم فائق علی ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ آہستہ بولو۔